قرآن پاک میں ایک ایسا چیلنج دیا گیا ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصے سے قائم ہے۔ آج ہم اسی ناقابل شکست چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم خاص طور پر علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیات 17 سے 24 کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ دیکھیے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بحث کسی لمبی تمہید سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ سیدھا ایک بہت ہی گہری اور طاقتور منظر کشی سے ہوتی ہے۔ یہ آیت ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ایک بہت ہی پیچیدہ روحانی حالت کو سمجھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو اس حصے میں سب سے پہلے قرآن ایک مسئلے کی تشخیص کرتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے منافقت اور خود فریبی کا۔ اس کو سمجھانے کے لیے دو بہت ہی گہری مثالیں دی گئی ہیں۔ علامہ طباطبائی اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ یہ آگ جلانے والا دراصل وہ منافق ہے جو صرف دکھاوے کے لیے ایمان لاتا ہے۔ اس دکھاوے سے اسے وقتی طور پر کچھ فائدے تو مل جاتے ہیں، جیسے معاشرے میں قبولیت یا تحفظ، لیکن یہ روشنی، یہ فائدہ بالکل عارضی ہوتا ہے۔ تو یہاں اصل بات ایک روحانی سودے کی ہے، یعنی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے وہ اپنی ہمیشہ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جو آخر کار انہیں ایک گہرے اور کبھی نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ اچھا، اب آتی ہے دوسری مثال، اور یہ منافقت کی ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ یہاں کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں، بلکہ مسلسل خوف، بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ایک ہی روحانی بیماری کے دو بالکل مختلف چہرے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک حساب کتاب والا نقصان ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی روح ہے جو شک اور خوف کی مسلسل کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا، تو ان روحانی بیماریوں کی تشخیص تو ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ اب بات صرف مسئلے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسے عالمگیر حل کی ہو رہی ہے جو سب کے لیے ہے۔ یہاں اچانک خطاب کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں ہے، یعنی مومن، کافر یا منافق نہیں، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو براہ راست پکارا جا رہا ہے۔ اور عبادت کی یہ دعوت صرف ایک حکم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری منطقی دلیل ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھو، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جسے کوئی بھی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس دعوت کے الہامی ہونے پر ہی شک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کے لیے قرآن اپنا حتمی اور کہہ لیں کہ ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا ہے۔ قرآن شک کرنے والوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ انہیں سیدھا مخاطب کرتا ہے اور اپنے دعوے کو پرکھنے کی کھلی دعوت دیتا ہے۔ یہ چیلنج کی گہرائی کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ یہ کوئی شاعری کا مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی صورت بنانے کا چیلنج ہے جو اپنی فصاحت، اپنے علم اور اپنے روحانی اثر میں قرآن جیسی ہو، اور اس کام میں اللہ کے سوا تمام انسانوں اور جنات کو مدد کے لیے بلانے کی بھی کھلی اجازت ہے۔ یہ آیت صرف چیلنج نہیں دیتی، بلکہ کمال کے اہتمام سے اس کے نتیجے کی پیشن گوئی بھی کر دیتی ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ پیشن گوئی جو آج تک سچ ثابت ہوئی ہے، خود اس چیلنج کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک معجزہ جو بظاہر فطرت کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے، وہ ایک منطقی ثبوت کیسے بن سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب علامہ طباطبائی ایک گہرے فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیتے ہیں۔ اصل میں معجزہ فطرت کے قانون کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک اس سے بھی بڑا اعلیٰ قانون موجود ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کا تعلق براہ راست اسی ہستی سے ہے جس نے فطرت کے یہ سارے قوانین بنائے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ، سوچئے ذرا، اتنے لمبے عرصے سے قرآن کا یہ چیلنج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ان صدیوں میں بے شمار مخالفین آئے اور گئے، لیکن آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔
اور یہی وہ بات ہے جو قرآن کے معجزے کو پچھلے انبیاء کے معجزات سے بالکل منفرد بناتی ہے۔ وہ معجزات اپنے وقت کے لیے تھے، لیکن قرآن ایک زندہ، فکری اور روحانی ثبوت ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے موجود ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں اسی ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک چیلنج 14 صدیوں سے قائم ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو یہ اس کلام کے الہامی ہونے کے بارے میں کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو خود تلاش کرنا ہے۔